الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد صدق الله مولانا العظيم کتاب انزلناہ الیک، یہ عظیم الشان کتاب ہے انزلناہ الیک جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ کیوں نازل کی ہے، کیا مقصد ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ ہر وہ راستہ جو انسان کو اللہ سے کاٹتا ہے وہ ظلمت اور اندھیرا ہے، اس لیے کفر سب سے بدترین اندھیرا ہے، شرک سب سے بدترین اندھیرا ہے، اور جتنے بھی گناہ ہیں وہ واقعتاً اندھیرے ہیں۔ جیسے میں نے شاید جمعے میں عرض کیا تھا کہ اللہ جل جلالہ مرنے کے بعد ساری اچھائیوں کو اور برائیوں کو مجسم شکل میں ہمارے سامنے لائیں گے۔ دنیا میں موت کی کوئی شکل، موت کو نہ کوئی شکل دے سکتا ہے نہ کسی کے بس کا کام ہے، لیکن حدیث میں کیا آتا ہے کہ کل میدان محشر میں ایک میڈے کی شکل میں بھائی موت کو لایا جائے گا۔ نماز کی وہاں شکل ہوگی، تو اسی طرح وہاں گناہ ان کی بھی شکلیں ہوں گی، لیکن اللہ جل جلالہ نے دنیا میں بھی ہمارے سامنے کبھی کبھار، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کبھی کبھار ان حقیقتوں کو کھول دیتے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ صاحب علم لوگوں کے ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ وضو کرتے ہوئے جو گناہ دھل رہے ہیں وہ نظر آ گئے کہ کون کون سے گناہ دھل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے احادیث میں ایسے واقعات ہیں۔ آپ جب قوم سمود کی بستیوں سے گزرے، حدیث میں کیا ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے چہرہ انور پر کپڑا دے لیا اور صحابہ اکرام سے فرمایا یہاں جلدی سے گزر جاؤ، میں یہاں عذاب کی ساری کیفیات دیکھ رہا ہوں۔ اور صدیوں پہلے کا عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ کتاب ہم نے اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں روشنی کی طرف۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس ذات کے راستے کی طرف بلائیں، العزیز جو سب پر غالب ہے، الحمید جس کی ساری تعریفات ذاتی ہیں۔ آپ اس اللہ کی طرف بلائیے اس قرآن کے ذریعے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ اسی کی ملکیت ہے، اسی کے دائرہ اختیار میں ہے۔ ما فی السماوات، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ انسان کو یہ مغالطہ لگتا ہے کہ شاید میرے بھی اختیار میں بہت کچھ ہے۔
اگر انسان کے اختیارات میں یہ سارا کچھ ہوتا تو جناب پھر یہ جو دنیا کے مالدار اور پیسے والے ہیں ان کو تو کوئی حادثہ پیش نہ آتا۔ ابھی جس آبدوز کا چرچا پوری دنیا کے میڈیا میں ہے اس کو تو ہاتھ بھی غریب آدمی نہیں لگا سکتا۔ اخبارات اس کے کرائے کی جو تفصیلات لکھ رہے ہیں اس کو سن کر عقل حیران ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا، جس طرح بے بس اور غریب لوگوں کی کشتیاں ڈوبتی ہیں مالداروں کی بھی اسی طرح ڈوب جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں تمہارے اختیار میں کچھ نہیں۔ میں نے عرض کیا انسان کو یہ مغالطہ لگتا ہے، اس کو یہ دھوکہ کھا جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے شاید سارا کچھ میرے اختیار میں۔ میں ایک مرتبہ ایک صاحب کی عیادت کے لیے گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی مال و دولت خوب دیا اور وہ ایک اعلیٰ ہسپتال میں زیر علاج تھے اور ان کا اعلیٰ سے اعلیٰ علاج ہو رہا ہے۔ جب ان سے خیر خیریت پوچھی تو بالکل گفتگو کے آغاز میں انہوں نے کہا کہ جی مفتی صاحب انسان بڑا بے بس ہے۔ انسان کیا ہے؟ بڑا بے بس۔ میں نے ان سے عرض کیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ سبق اکثر کچا ہی رہتا ہے، ہم اپنے اس سبق کو پکا نہیں کرتے، ہم اپنے اس سبق کو پکا نہیں کرتے، ہم غلطی کر جاتے ہیں، ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور جب انسان دھوکہ کھاتا ہے پھر حالات اور اللہ کا غیبی نظام ایک جھٹکا دیتا ہے، پھر انسان کو سمجھ لگتی ہے۔ تو بھائیو عقل مند وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کر کے پہلے ہی اپنا قبلہ درست کر لے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا اللہ الذی، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، لہو ما فی السماوات، اسی کے دائرہ اختیار میں ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، وویل، تباہی اور بربادی ہو کافروں کے لیے، من عذاب شدید، سخت ترین عذاب کے ذریعے۔ اب کافر کون ہے بھائی؟ قرآن نے اگلی آیت میں کافروں کی 3 موٹی موٹی نشانیاں بتلائیں۔ اگلی آیت میں قرآن کریم نے کافروں کی 3 بڑی بڑی نشانیاں بتائی ہیں، اور میں ایسے موقع پر اکثر عرض کرتا ہوں مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کوئی یہ کافروں والی ادائیں ہم میں تو نہیں ہیں، چونکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ 3 نشانیاں جس شخص میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی بھی کرے، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو بددیانتی کرے۔ ایک روایت میں اتنا اضافہ ہے اگرچہ وہ نماز بھی پڑھے، اگرچہ وہ نیکی بھی کرے، حدیث میں ہے کہ وہ پکا منافق ہے، یعنی اس کے عمل میں نفاق کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ اب قرآن کریم یہاں کافروں کی 3 علامات بتا رہا۔ پہلی، الذین یستحبون الحیات الدنیا، کافر وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں آخرت پر۔ ہم تو بھائی اس پہلی نشانی میں پھنس جائیں گے۔ قرآن یہ کہہ رہا کافر وہ ہے جس کی ساری بھاگ دوڑ، جس کا نصب العین، جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے، آخرت کا اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، صبح سے لے کے شام تک اس کی بھاگ دوڑ پیسے کے پیچھے ہے، دنیا کے اسباب اکٹھا کرنے پر ہے، اگر ایک فیکٹری لگا لی ہے تو دوسرے کے چکر میں ہے، 2 ہیں تو تیسرے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا اول و آخر، اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے۔
بھائی اگر اس پہلی نشانی کو دیکھیں، کیا مسلمانوں کا 60-70% طبقہ یہ نہیں ہے؟ ان کے یہاں نماز کا کوئی وجود نہیں ہے، اللہ کا کوئی، آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ میں نے تو یہاں ایسے ایسے بدبختوں کو دیکھا ہے جو آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں، اوپر سے مسلمان بھی کہلاتے ہیں۔ بھائی جو کس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ سارے حضرات قرآن کریم کے طالب علم ہیں، آپ اللہ کی کتاب کو دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم آخرت پر کتنا زور دیتا ہے، آخرت کو کتنا بیان کرتا ہے۔ اس لیے کافروں کی پہلی نشانی یہ بیان کی، الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ محبوب رکھتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جو مذاکرات ہوئے تھے رستم کے ساتھ، اور یہی بات حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے شاہ مصر مقوقس کو کہی تھی کہ جناب آپ لوگ دنیا کی زندگی کو جس طرح محبوب سمجھتے ہو، بالکل ہم آخرت کی زندگی کو اس طرح محبوب سمجھتے ہیں۔ حیرانگی ہوتی ہے، بلکہ میں تو اس کو حضور کا معجزہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت طاعون پھیلا، خلفائے راشدین حضرت عمر کے دور میں پھیلا تھا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بڑے بڑے صحابہ طاعون کے ذریعے دنیا سے چلے جائیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں شام میں طاعون پھیلا، اور اس میں بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، معاذ بن جبل، بڑے بڑے صحابہ جو ہیں وہ سارے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ معاذ بن جبل 32-33 سال کے تھے، بعض علماء نے فرمایا 38 سال کے تھے۔ جس وقت وہ طاعون کا پھوڑا نکلا نا، تو نماز پڑھنے کے لیے آئے، لوگوں کو خوشی خوشی بتایا کہ میری انگلی پر پھوڑا نکلا ہے۔ بھائی لوگوں کو کیا بتایا؟ خوشی خوشی بتایا۔ کسی نے تعجب سے پوچھا کہ آپ خوش ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے یہی تو میرا محبوب ہے، یہی تو کیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو طاعون کے ذریعے دنیا سے جائے گا اس کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا، اور میں اسی موت کے ذریعے تو مجھے اللہ تک پہنچنا ہے، مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے۔ اس لیے ان کے پاس بیٹھنے والے لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یار جیسے ایک بندہ ہے نا، وہ آج اچانک فجر میں آیا، وہ اس محلے کا نہیں ہے، یہاں کسی کام سے آیا، اچانک آ کے یہاں بیٹھ گیا، اس کے بیٹھنے سے تھوڑی دیر میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا اس بندے کا ہمارے درس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ وہ بیٹھے گا، ادھر ادھر دیکھے گا، ہم کہیں گے یار یہ کوئی اجنبی ہے، اچانک کہیں سے آیا ہے، اس کو شاید یہاں کسی سے ملنا ہو، شاید محلے میں کسی گھر جانا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس بیٹھ کر لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یار یہ بندے یہاں کے نہیں ہیں، یہ بندے یہاں کے نہیں ہیں، ان کو اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے اہل علم نے ایک لفظ بولا ہے رجال الآخرہ۔ بھائی کیا؟ رجال اللہ، رجال الآخرہ، یہ آخرت کے بندے تھے، یہ اللہ کی راہ کے بندے تھے، ان کو دنیا کی چیزوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں راہب بن جاؤ، ہر چیز کو چھوڑ دو، نہ، یہ مقصد نہیں ہے۔ اسلام کا مجھے اور آپ کو حکم یہ ہے کہ اپنے کاروبار بھی خوب کرو، دنیا ہی میں رہنا ہے۔ بات ہو رہی ہے نصب العین اور ترجیحات کی۔ بھائی بات ہو رہی ہے کس کی؟ نصب العین اور ترجیحات کی۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کاروبار، دنیا کے معاملات 100% کرنے، لیکن اس کو اپنی منزل نہیں سمجھنا، اس کو اپنا مقصود نہیں سمجھنا۔ اس لیے اس میں اعتدال ضروری ہے۔ اسلام میں نہ رہبانیت کی اجازت ہے اور نہ ہارون اور حامان بننے کی اجازت ہے کہ دنیا ہی کے بندے بن جاؤ، نہ۔ اس لیے فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا، یہ کافر وہ ہیں جو دنیا ہی کی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں آخرت پر۔ دوسرا کام وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں،
سبیل اللہ سے مراد اسلام ہے، قرآن ہے۔ کافروں کی دوسری علامت یہ ہے بھائی وہ کس سے روکتے ہیں؟ اسلام سے، قرآن سے، اللہ کے دین سے روکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا جو شخص بھی اللہ کے دین سے روکے گا، بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ کافر ہے، بھائی وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ یہ دوسری علامت ہے۔ میں بعض چیزوں میں اجمال میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ کیا ہمارے یہاں یہ واقعات نہیں ہیں کہ جی دفتر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے؟ وہ کہتے تمہارا ذاتی، ہمارے پاکستان میں اور ہمارے ڈسکا میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج سے 2 سال پہلے یہاں ایک خاتون جمعہ پڑھنے آتی، وہ عصر کے بعد اپنی بیٹی کو لے کر آئیں، وہ گجرانوالہ کے ایک تعلیمی ادارے میں پڑھاتی، اور ان کی جو بیٹی ہیں، میں تو اس کی ماشاءاللہ اس بچی کی استعداد دیکھ کر، اس کی ڈگریاں دیکھ کر، وہ تعلیم میں اول نمبروں میں پاس ہوئی اور بہت قابل تھی۔ گجرانوالہ کے ایک بڑے مشہور اسکول نے اس کو ٹیچر رکھ لیا۔ تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ جو اس ادارے کا ہیڈ تھا اس نے کیمرے میں دیکھ کے اس لڑکی کو بلا لیا۔ اس نے کہا آپ یہاں نماز نہ پڑھا کرو، اس سے ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے۔ بھائی اس نے کیا کہا؟ آپ یہاں نماز نہ پڑھو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے۔ وہ یہی ڈسکا کی ہیں، اور یہ سنی سنائی بات نہیں، وہ خود میرے پاس آئی ہیں کہ جی، کہنے لگے وہ بڑی حیران ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی جناب آپ 2 کام ایسے کرتے ہیں جس سے ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے، آپ کی نماز اور آپ سکارف لے کر آتی، آپ بڑی قابل ہیں، آپ یہ 2 کام نہ کریں، اگر یہ 2 کام کرنے ہیں تو آپ کی یہاں جگہ نہیں ہے، اس سے ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کیا یہ یصدون عن سبیل اللہ ہے یا نہیں؟ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ایسے کہنے والے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ایسے کہنے والے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اور سارے ایسے نہیں۔ کئی سال پہلے مجھے ایک فیکٹری میں بیان کے لیے بلایا گیا، وہاں تقریباً 600-700 ملازم کام کرتے ہیں، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی وہاں جا کے، جیسے ہی نماز کا وقت ہوا سارے ملازم مسجد میں، اور جو اس کے مالک تھے جنہوں نے میرا بیان رکھا تھا، تو میں نے دیکھا کہ 2 بندے گیٹ پر کھڑے ہو کر حاضری لے رہے ہیں۔ میرا یہ پہلا موقع تھا، میں سمجھا شاید بیان کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، بیان ہوا مختصر سا۔ بعد میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حاج صاحب یہ حاضری کس چیز کی ہے؟ کہنے کہ جی ہماری فیکٹری میں ہر بندے کے لیے نماز میں حاضر ہونا ضروری، یہ اعلان ہے کہ تمہیں فیکٹری کی جو غیر حاضری ہے وہ اس کی معافی مل سکتی ہے، لیکن نماز کی غیر حاضری کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے ایسے نیک لوگ بھی ہیں یہاں۔ وہ خود کہنے لگے مجھے سب سے پہلے خود ہی پہنچنا ہے یہاں، اکثر میں اذان آ کر خود دیتا ہوں، اور ہمارے دفتر کے جو افسران ہیں وہ بھی، اور اندر جو کھاتوں میں کام کرتے ہیں جو ورکر وہ بھی، سب کے لیے نماز میں آنا ضروری ہے، نماز میں آنا۔ کہنے لگے جی بہت بڑی تعداد وہ ہے، میں نے جب یہ اصول بنایا تو وہ جو عام طبقہ تھا وہ میرے پاس آ گئے، جی ہمیں تو نماز آتی نہیں، اسی کی کرنا مسیطے جا گئے، ہمیں تو نماز۔ کہنے لگا میں پریشان ہو گیا، اب ان کا کیا کروں؟ میں نے ان کو کہا کہ اگر نماز نہیں نہ آتی تو بس مسجد میں آنا ضروری ہے، تم یہ اٹھنا بیٹھنا کر کے آ جایا کرو۔ کہنے لگا پھر میں نے آہستہ آہستہ ان کو نماز کے سیکھنے کا اہتمام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایسے پاکیزہ لوگ بھی ہیں۔ اب یہاں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ فیکٹری کے مالک جو ہیں کروڑوں کما کر بھی یہ رجال اللہ میں شامل ہیں، یہ رجال آخرت میں شامل ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ مومن ہیں۔ اگرچہ اس بندے کی 15 فیکٹریاں بھی ہو، یہ ہرگز دنیا دار نہیں ہے، یہ ہرگز دنیا کا پجاری نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ اسکول والے دنیا جہان کی تعلیم بھی دے لیں تو جناب ہرگز ان کو
پڑھا لکھا نہیں کہا جا سکتا، وہ بدترین جاہل ہیں۔ جیسے اقبال نے کہا تھا نا، لعنت ہے اس تعلیم پر جو انسان کو اللہ سے کاٹ دے، جو انسان کو کس سے کاٹ دے؟ اللہ سے کاٹ دے۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ قرآن سے کاٹیں، اللہ سے روح کو پھیریں، وہ کافر ہیں۔ تیسری علامت وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ کے دین میں کیڑے مکوڑے نکالیں۔ بھائیو میری بات سنو، اللہ کے دین میں کیا نکالے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر ہر وقت پیچھے لگے رہتے تھے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے۔ دین کی کوئی بات ملے، حضور معراج پر گئے، آ کے بتایا ایک رات میں لمحات میں سفر کر کے آیا ہوں، پورے مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ اس کو تو چھوڑیے، ہم نے تو اپنے آپ کو دیکھنا، ہمارے یہاں دیکھ لیجئے دین کے احکامات کا کس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے۔ حج کے اوپر دنیا کہتی ہے کہ جی یہ پیسے کا ضیاع ہے، اتنے پیسے اگر لگا دیے جائیں، یہ جتنے حاجی گئے ہیں اگر سارا پیسہ اکٹھا کر کے پاکستان کو دے دیا جائے، جناب ان کا اتنا اتنا قرض اتر جائے گا۔ ان خبیثوں کو حج پر یہ نظر آتا ہے، یہ نہیں کہیں گے یہاں کے اشرافیہ کی جو مراعات ہیں اگر 6 مہینے کے لیے وہ بند کر دی جائیں تو پاکستان کا قرض اتر جائے گا۔ یہاں کے ایوان صدر کے، ایوان وزیر اعظم ہاؤس کے، اور چیف جسٹس کے، اور فلاں کے اور فلاں کے، اور بڑے بڑے جرنیلوں کی مراعات واپس لے لی جائیں، جتنے پلاٹ اور علاقے بڑے بڑے جرنیلوں کو دیے ہیں وہ واپس لے لیے جائیں، تو بھائی قرض اتر جائے گا کہ نہیں؟ قرض اس کا نہیں ذکر کرنا۔ تکلیف ہونی ہے حج کی ہونی ہے، تکلیف ہونی ہے قربانی کی ہونی ہے، نیکی کی ہونی ہے، جس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ تم کثرت سے حج اور عمرہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق میں برکت دیں گے۔ اور ہر مسلمان اس پر گواہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں برکت دی۔ پوری دنیا میں چیلنج ہے، کوئی ایک بندہ کھڑا کیا جائے جس نے یہ کہا ہو کہ میں جب سے حج پر واپس آیا ہوں میرے رزق کی برکت ختم ہو گئی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ تو کافروں کی بھائی تیسری علامت کیا ہے؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، وہ اللہ کے دین میں کیڑے مکوڑے نکالتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اعتراضات کرتے ہیں۔ سنجیدہ سوال کی بات نہیں ہو رہی، اس سوال کی بات ہو رہی ہے جس کا مقصد توہین ہو۔ ہمارے ہاں چلتا رہتا ہے، کبھی پردہ زیر بحث آ گیا، کبھی ایک سے زائد شادیاں زیر بحث آ گئیں، کبھی اسلامی سزائیں زیر بحث آ گئیں، کبھی سود پر بحث چل پڑتی ہے کہ یہ جو دینی لوگ ہیں یہ ملک کی معیشت نہیں چلنے دیں گے، کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ قرآن نے فرمایا اولئک فی ضلال بعید، یہ سارے کے سارے بدترین گمراہی میں ہیں جن میں یہ 3 باتیں پائی گئی۔ لہٰذا بھائیو مجھے اور آپ کو ان 3 باتوں سے بچانا ہے، مجھے اور آپ کو ان 3 باتوں سے بچانا ہے۔ نمبر 1، ہم سب کی منزل بھائی کیا ہے؟ آخرت ہے۔ ہم سب کی منزل جنت ہے، ہماری منزل دنیا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کاروبار کے درمیان فوراً نماز کے لیے اٹھیں گے، چونکہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ جس طرح کاروبار کرتے کرتے ہم کھانے کو پانی کو نہیں بھولتے، وہ ہماری طبعی ضرورت ہے، اسی طرح نماز ہماری آخرت کی ضرورت ہے۔ ہم خوب پیسہ کمائیں لیکن زکوٰۃ کو نہیں بھولتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال پر جو حقوق رکھے ہیں قربانی کرنا، فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں حج فرض ہوئے 30 سال گزر جائیں حج نہ کریں۔ مسلمان اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد وہ ہے جن پر حج فرض ہے۔ بھئی حج کس پر فرض ہوگا؟ جو مسلمان اتنے پیسے رکھتا ہو کہ وہ بیت اللہ تک پہنچ سکے۔ مثلا اگر ہمارے یہاں پیکج 12 لاکھ ہے، جو مسلمان 17, 18, 20 لاکھ کا مالک ہے، بھائی اس پر حج فرض ہے۔ اس پر کیا ہے؟ حج فرض ہے۔ جس کے پاس اپنے عام روا اخراجات سے ہٹ کر اس کے پاس بچت 18-20 لاکھ کی ہے، اس مسلمان پر حج فرض ہے۔ وہ حج کرے، جتنے دن حج پر اس کے لگنے ہیں ان کے اہل و عیال کے لیے اخراجات بھی ہیں، تو بھائی اس پر کیا ہے؟ حج فرض ہے۔ اس تعریف کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد وہ ہے جس پر حج فرض ہے، لیکن وہ حج نہیں کرتے۔ بہرحال
دنیا کی زندگی میرے اور آپ کی منزل نہیں ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ دوسرا، خیر کے کام سے جو روکتا ہے، جو کسی کی داڑھی پر اعتراض ہے، کسی کو کسی کی نماز پہ اعتراض ہے، کسی کی دینداری پر اعتراض ہے، وہ بھی مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور تیسرا تو وہ بدبخت ہے جس کو توبہ نعوذ باللہ اللہ کے دین میں خامیاں نظر آئیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں میں اس کو کوتاہیاں نظر آئیں۔ اور قرآن نے فرمایا اولئک فی ضلال بعید، یہ سارے کے سارے بدترین گمراہ ہیں اور سارے کے سارے کافر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کافروں کی علامات سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ